جس طرح سے اس وقت ٹرمپ ہیں، جس طرح سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، پاکستان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنسی کر رہے ہیں، بھارت پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس یہ سپیس اور کوشن موجود ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کے اندر خرابیاں ہیں اس کو کم کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ بات کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب مجھے بتائیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی توجہ اس وقت پاکستان پر موجود ہے، اور ایسے میں جب ایرانی صدر یہاں پر موجود ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں جس سے کہ ان دونوں ممالک کو فائدہ ہو؟ جی، اس دورے سے سب سے پہلے تو جو چیز جو ہے اہمیت جو ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کے ناظرین کو علم ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایرانین پالیسی جو تھی اس کا ڈیفینیٹلی جو اکانومی کا اسپیکٹ تھا وہ اس میں ان کی بھارت کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے کوآپریشن تھی، اور سیکیورٹی پرسپیکٹو سے یا اسٹریٹجک ڈومین میں بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات کوئی بہت زیادہ خوش آئند نہیں تھے۔ خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے ایران کے کچھ انفاؤنڈیڈ میں سمجھتا ہوں ان کے کچھ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کو کچھ پرابلمس تھے، جو اسمگلنگ ہوتی ہے پاکستانی بلوچستان اور ایرانی سیستان میں، وہ بھی ایک سور پوائنٹ تھا۔ لیکن جو جنگ ہوئی اس میں پاکستان نے ایک اس چیز سے قطع نظر کہ ایران کے بھارت سے کیا تعلقات رہے ہیں اور بھارت کے اسرائیل کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا، اور پاکستان وہ اسلامی دنیا میں واحد ملک تھا جو اس پورے تنازع میں ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم نے سفارتی محاذ پہ اور اس کے علاوہ اخلاقی طور پہ ایک اصولی موقف اپنایا، اور پھر بعد میں جس طریقے سے جنگ کنکلوڈ ہوئی وہ ہمارا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستان اور ایران کو بہت کلوز لے کے آئی ہے۔ اور ایک پہلو دوسرا یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ ایران کے جو پہلے تعلقات تھے، اور بھارت ایون ایرانی سرزمین کو ایک کنڈیوٹ کے طور پہ استعمال کرتا رہا ہے پاکستان میں در اندازی کرنے کے لیے، خاص طور پہ پاکستان میں انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ کے لیے، اور کمانڈر کلبھوشن یادیو جو ہے اس کا کیس آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہے۔ تو بالکل ہمیں یاد ہے اس جنگ میں جو بھارت کا ایک مکروہ رول ایران کو سامنے سمجھ آیا کہ بھارت نے ایران کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے اسرائیل کے بہاف پہ وہاں پہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پیوٹل پوائنٹ ہے، اور اب امید کی جاتی ہے کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ آئندہ بھارت کو بڑے محتاط طریقے سے ڈیل کرے گی۔ بالکل ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ بھارت کی طرف سے جو چھرا گھونپا گیا ہے ایران کی پیٹھ میں، اس کو پتہ چل گیا اب ایران کو بھی کہ کس کے اوپر ٹرسٹ کیا جانا چاہیے اور کس پر نہیں۔ سلمان عابد صاحب، انتہائی اہم سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہی ہوں، اور آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ ایران کا جو جوہری پروسیس ہے، اس کے معاملات ہیں، وہی کھٹک رہے تھے نا اسرائیل کو، وہی کھٹک رہے تھے نا امریکہ کو۔ تو اب مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہیں، وہاں پر پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے ایران کو خود کو ایٹامک پاور بنانے کے لیے؟ کیا پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، سب سے بڑا تو پاکستان رول یہ پلے کر سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بد-اعتمادی ہے اس کو کم کر سکتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات کیونکہ بہت بہتر ہیں، اور پاکستان اس پوزیشن پر ہے کہ وہ ایک برج کا رول پلے کر سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اور اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، اگر امریکہ راضی ہو جائے تو پھر اسرائیل کو راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت ایران کے معاملات ہیں وہ بہت آگے تک بڑھ گئے ہیں، اور وہ صرف سفارتی کانٹیکس میں نہیں ہے، اور نہ وہ صرف امریکہ کے تناظر میں ہے، بلکہ آج جو گفتگو ہوئی ہے اس میں پاک ایران بزنس فورم کی تشکیل کی بھی بات ہوئی ہے،
اور جو سی پیک ہے اس کے ذریعے چین چائنا کے ذریعے ٹریڈ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت ڈپینڈنسی ایران کی بہت بڑھ رہی ہے پاکستان کے اوپر. یہ ایک بڑا خوش آئند بات ہے, اور جو ماضی کی تلخیاں تھی اس کو کم ہونے کا موقع مل رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ امریکہ کو بھی یہ ریلائز کرائے گا کہ آپ کو ایران کے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ جو ڈکٹیشن والا معاملہ ہے نا کہ جی فوری طور پر ایران جو ہے وہ جوہری معاہدے پہ دستخط کر دے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ اس کا تنازع ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے میں بھی پاکستان ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان بہرحال ایک بڑی طاقت کے طور پر تو موجود ہے اسلامی کنٹریز کے اندر. اور جس طرح سے اس وقت ٹرمپ ہیں, جس طرح سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں, پاکستان پہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی کر رہے ہیں, بھارت پہ بہت تنقید کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس یہ اسپیس اور کوشن موجود ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کے اندر خرابیاں ہیں اس کو کم کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر, اور ایران کے تناظر میں بھی یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کی کشیدگی کم ہو. اور اگر ٹریڈ بڑھے گی تو اس کا فائدہ جہاں ایران کو ہوگا وہاں پاکستان کو بھی اس کا دو طرفہ فائدہ جو ہے اس کو ملے گا, اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اکنامک کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکے گا. اور آپ درست فرما رہے ہیں, آنے والے مستقبل میں بھی یہ جو ہمارا ریجن ہے اس میں پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور اس کی وجہ یہی اکنامک کوریڈور ہے. جہاں ہم اس اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, شہزاد حسین بٹ صاحب آپ دیکھیں کہ پاکستان ریجنل ٹائیگر کا کردار ادا کرے گا, اور ابھی جو ہم نے جنگ جیتی اس سے حالات بدل چکے ہیں. جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے پرسپیکٹیوز بھی بدل چکے ہیں. ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ سی پیک جو چائنا اور پاکستان مل کر بنانے جا رہے ہیں, کیا ایران بھی اس میں شرکت کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اس میں کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ درست فرما رہی ہیں آپ نے, جو لفظ یوز کیا ہے ریجنل ٹائیگر کا, یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے. اور یہ بات یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایرانی صدر آپ کے دورے پر آئے ہوئے ڈاکٹر مسعود, اس سے قبل ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جو پہلے صدر تھے 2000 میرا خیال ہے 24 میں ابراہیم رئیسی صاحب بھی تشریف لائے تھے پاکستان میں. اب یہ دوسرے صدر تشریف لائے ہیں. اب اس وقت جیسے سلمان بھائی بات کر رہے ہیں, تجارت کی بات کر رہے ہیں, تو میرے پاس تو یہ خبر ہے کہ $10 ارب کا معاہدے MOU سائن ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ. اور یار منیزے وہ کام چلا گیا. پاکستان نے بھارت سے جنگ جیتی, ایران نے اسرائیل سے جیتی. وہ جو ایک چودھری ہوتا تھا نا علاقے کا تھانے دار بھارت, اور ایک اسرائیل ہوتا تھا علاقے کا تھانے دار, وہ تھانے داری ختم ہو گئی ہے. اب الحمدللہ پاکستان ہیڈ کر رہا ہے اور ایران کے ساتھ مل رہا ہے. ایویں نہیں ہے ایرانی صدر جناب لاہور اسلام آباد جناب چکر لا رہے ہیں. کو وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس کنڈیشن پر آ گیا ہے کہ وہ اگر ثالثی ہوگی امریکہ اور ایران کی, پاکستان, اگر اسرائیل کا مسئلہ ہے تو پاکستان, عرب ممالک, رشیا, چائنا, پاکستان. یار کیا کمال سفارتی کارڈ کھیلے ہیں فیلڈ مارشل صاحب نے اور حکومت وقت نے. اس بات پہ بالکل شاباش دینی چاہیے کہ ان بہتر سفارتی کارڈ کی وجہ سے پاکستان اس وقت میگنٹ کا طرح بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور راؤنڈ سارے لوگ کھیل رہے ہیں. اور الحمدللہ آنے والا وقت بتائے گا منیزے کہ پاکستان ہی فیصلے کرے گا دنیا کے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بہت شکریہ آپ کا شہزاد حسین بٹ صاحب, سلمان عابد صاحب اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. بات یہ ہے کہ پاکستان ایک پراسپرس اٹامک سوورائن سٹیٹ ہے جو اپنے فیصلے اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اگر وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے, چین کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے, ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ اس پر کسی بھی قوت کو اثر انداز ہونے کی پاکستان کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.